اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 91 سورۃ الشمس. شمس کا مطلب سورج، سن. ٹھیک ہے. اور یہاں پر پہلی آیت میں سورج کی قسم کھائی گئی ہے، اسی سے اس سورے کا نام اخذ کیا گیا ہے. 15 آیتوں پر مشتمل ہے، ایک رکوع کی یہ سورہ ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی سی سورہ ہے. پہلے تو اس کا جو 3 حصوں میں سورے کو ڈیوائیڈ کیا گیا، کائنات کی عظیم نشانیوں اور ضمیر سے جزا اور سزا یعنی آخرت پر استدلال کیا گیا. بہت ساری جو آفاقی چیزیں ہیں نیچر میں، ان کی اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں. پھر اس کے بعد نفس کو ٹرین کرنے کا طریقہ بتایا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا جو حصہ اس کا انسان کی فلاح کا دار و مدار تقویٰ اور تزکیہ پر ہے، وہ اس کے بارے میں ڈیل کیا گیا ہے. ضمیر کی آواز کو دبانے والے نامراد ہوں گے، یہ بھی ہم دیکھیں گے. یہ 2 چیزیں، ضمیر کا نیکی پر ابھارنا اور اس کو بدی کی طرف ابھارنا، یہ 2 الگ کیریکٹرز کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے. پھر تیسری چیز، جیسے اللہ رب العزت نے یہاں پر نفس کے بارے میں بیان کیا، پھر اس کے بعد ایک ایگزامپل دے کر بیان کیا سمود کی، قوم سمود کی، کہ دیکھو انہوں نے بھی اپنی نفس کے اندر سرکشی میں بڑھ گئے تھے تو اللہ نے ان کی ہلاکت کی. سمود کی طرح طاغی اور باغی یعنی تغا بغا یعنی کہ حد سے بڑھنا، سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، افراد اور قومیں تقوی کی بجائے تغا کا رویہ اختیار کرتے ہیں. یعنی جب لوگ اور ان کی قومیں اللہ رب العزت کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں تو تقوی چھوڑ کر وہ کیا کرتے ہیں، سرکشی کی طرف جب بڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو سخت ترین عذاب میں گھیر لیتے ہیں. تو یہ 3 حصے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ذرا سا اس کا زمانہ نزول دیکھ لیتے ہیں. مضمون اور انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی. یعنی اس کی آیتیں ایسی چھوٹی چھوٹی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شروعاتی دور کی ہیں، لیکن یہ ہے اصل میں آخری دور. ٹھیک ہے. اس کا مضمون نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا ہے اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار کرتے ہیں اور بدی کی راہ چلنے پر اصرار کرتے ہیں یعنی جمے رہتے ہیں. مضمون کے لحاظ سے سورت کے 2 حصے پر مشتمل ہے. پہلا حصہ سورت کے آغاز سے شروع ہو کر 10 آیتوں پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ 11 سے لے کر آخر تک چلتا ہے. 3 باتیں سمجھائی گئی ہیں اس سورہ میں. ایک یہ کہ جس طرح سے سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اپنے آثار و نتائج میں متضاد ہیں، جیسے سب لوگ اپوزٹ ہیں، چاند، سورج، دن، رات، ویسے ہی اللہ رب العزت نے نفس کا معاملہ بھی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک نیک نفس نفس کے اندر بھی کسی کی نیکی ہے اور کسی کے اندر بدی ہے. اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں ڈفرینٹ ہے، الگ الگ ہیں. یہ دونوں نہ اپنی شکل میں یکساں ہیں اور نہ ان کے نتائج یکساں ہیں. یعنی کہ جیسا نفس ہوگا ویسے ہی اس کا کیا نکلے گا، رزلٹ نکلے گا. اگر نیک نفس ہے تو اس کے لیے نتائج بھی اچھے ہیں، اور بد نفس کے اندر بدی ہے تو وہ بھی نتائج کیسے نکلیں گے، اس کے برے ہی نتائج نکلیں گے. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، سورے کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الشمس، سورہ نمبر 91. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. والشمسی وضحاہا، والشمسی اور ہوگا ترجمہ قسم ہوگا، کیونکہ شمسی کے سین کے نیچے زیر آ رہا ہے. اگر زبر اور پیش آتا تو اور کا ترجمہ ہو جاتا. قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور دوحا روشنی. دیکھیں ہم دوحا کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو جب دوحا کہا جاتا ہے جب اس کے اندر چاشت کی جس کو نماز کہا جاتا ہے، اس کے اندر سورج میں جب تیزی آ جاتی ہے یعنی دھوپ ساری جگہ پر پھیل چکی ہوتی ہے، اس وقت کو دوحا کہا جاتا ہے. والشمسی، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی، یعنی اس کی جب دھوپ پورے میں پھیل جاتی ہے. والقمری اذا تلاہا، اور قسم ہے، یہاں پر بھی قسم اٹھائی جا رہی ہے. قسم ہے چاند کی، اذا جب، تلا تلو تلاوت. کیا ہوتا ہے تلاوت کا مطلب؟
فالو کرنا، پیچھے کرنا. تو یہاں پر جب سورج کی قسم کھانے کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ قسم ہے چاند کی جب تلا پیچھا کرتا ہے ہاں اس کا، یعنی سورج آتا ہے پھر پیچھے چاند آتا ہے، پھر سورج آتا ہے پھر پیچھے چاند آتا رہتا ہے. تو تلا تلو کرتا ہے یعنی کہ اس پہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے. قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کا پیچھا کرتا ہے یعنی اس کے پیچھے سے آ جاتا ہے. والنہاری قسم ہے نہار کی، دن کی. اذا جلاہا اذا جب جلا ظاہر ہو جاتا ہے ہاں وہ، ہم پڑھتے ہیں نا خفی اور جلی. خفی کا مطلب چھپا ہوا، جلی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر. ٹھیک ہے. قسم ہے دن کی اذا جب جلاہا وہ ظاہر ہو جاتا ہے، پوری طرح سے ظاہر ہو جاتا ہے. واللیل اذا یغشاہا واللیل قسم ہے رات کی اذا جب یغشا وہ چھا جاتی ہے ہاں، وہ ڈھانپ لیتی ہے ہاں اس کو. اب دیکھیں یہاں پر ایسی بات لگ رہی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورج کے نکلنے سے روشنی نہیں ہوتی. کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ کہ جب دن نکلتا ہے تو سورج نظر آتا ہے، اور جب رات کی چادر تن جاتی ہے تو سورج غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی جگہ دو الگ چیزیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سورج کے نکلنے سے دن ہوتا ہے نا، یہی سمجھتے ہیں نا ہم، اور سورج کے چلے جانے سے رات ہوتی ہے. لیکن یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے چاروں کی قسم الگ الگ کھا کر بیان کر دیا. سورج اپنی جگہ ہے اور دن اپنی جگہ الگ چیز ہے. دن نکلتا ہے تو سورج تمہیں دکھائی دے پڑتا ہے، اور جب رات اس پر چھا جاتی ہے تو سورج غائب ہو جاتا ہے، یعنی تمہاری آنکھوں سے پردے میں آ جاتا ہے. سورج وہ ہوتا اس وقت ہی ہے، وہاں وہی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن تمہاری نظروں سے ہم پردہ ڈال دیتے ہیں رات کا. تو رات کا پردہ آ جائے تو سورج غائب ہو جاتا ہے، اور جب دن کا اجالا آ جائے تو سورج طلوع دکھائی دینے لگتا ہے. تو اللہ نے فرمایا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی جبکہ وہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اور قسم ہے کس کی؟ دن کی جبکہ وہ پوری ہاں ظاہر ہو جاتا ہے، جلا ظاہر ہو جاتا ہے ہاں وہ. واللیل قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے ہاں اسے جب وہ ڈھانپ لیتی ہے سورج کو وہ ڈھانپ لیتی ہے. والسماء وما بناہا، والسماء اور قسم ہے کس کی؟ آسمان کی. وما بناہا اور ما جو بنایا ہاں اس کو، جس نے اسے بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے. قسم ہے آسمان کی اور جو اس نے بنایا اس کو کس کو؟ اس آسمان کو جس نے بنایا اس کی بھی قسم، یعنی اللہ رب العزت کی بھی قسم. یہ اتنی قسمیں اٹھائے اور بھی آ رہی ہیں قسمیں. قسم ہے آسمان کی اور جو اس نے بنایا اس کو، اس آسمان کو. چلیں ریپیٹ کریں. والسمائی ہو گیا، اب کیا آ رہا ہے؟ والارضی وما طحاہا. والارضی قسم ہے کس کی؟ زمین کی. اور ما جو طحا بچھایا ہاں اس کو، جس نے بچھایا اس کو، یعنی اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا. تین پیر آ گئے، تین جوڑیاں آ گئی، سورج چاند، رات دن، اور زمین آسمان. اب دیکھیں اللہ رب العزت کس کی قسم فرما رہے ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور نفس، اور ہوگا یہاں پر بھی قسم ہے. قسم ہے جان کی، نفس کی، اور ماں جو سوا ٹھیک کیا، سوا تسویہ کیا، ٹھیک کیا، پراپر بنایا ہاں اس کو. جیسے ہم نے ایک ایگزامپل لیا تھا اس کا، بلڈنگ کا کھڑا ہونا اور پھر انٹیریئر کرنا. تو خلق کا فسوا، خلق کا اسٹرکچر، اور پھر انٹیریئر از سوا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قسم ہے نفس کی، قسم ہے جان کی، قسم ہے جان کی، اور ماں جو سوا جس نے بنایا، جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، پراپر فیشن کیا ہاں اس کو درست کیا، مطلب اس جو نفس ہے اس کو درست کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب دیکھیں یہاں پر بھی دو اپوزٹ چیزیں بتا دی گئی. پھر الہما الہام کر دیا، الہام کر دیا یعنی اس کے بدیت، اس کے اندر ان بلڈ پیدا کیا اس کو. کیسے؟ ہاں اس کو فجورہا، اس کے فجور، اس کی برائی کے ساتھ، وتقواہا اور اس کے تقوی کے ساتھ. یعنی اللہ رب العزت نے الہام کر دیا اس کو، اس نفس کو،
اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی. فاجر فجور ہم پڑھتے ہیں نا, فاجر مطلب جو حد سے بڑھتا ہے, اللہ رب العزت کی حدوں کو توڑتا ہے. فجرہ کا مطلب پھاڑ کر نکل جانا, جو باؤنڈریز ہے, جو حدیں ہیں, اس کو توڑ کر نکل جانا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جو نفس ہم نے انسان کے اندر ڈالی ہے, وہ نفس بھی کیا رکھتی ہے, وہ دو چیزوں کے, ابھی پچھلے اس میں دو تفسیر پڑھی نا ہم نے, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کی, کہ ہم نے کیا کی, اس کو ہدایت دی دو راستوں کی. اب اگر وہ پہلی تفسیر لیں جو مفسرین کی, وہ کون سے دو راستے, فجور اور تقوی, یہ دو راستوں کی اللہ رب العزت نے کیا کیا, اس کو الہام کر دیا ہے, اس کے اندر اس کو ڈال کر بھیج دیا ہے. دیکھیں انسان یوں کہتا ہے نا, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ میرا پیر ہے, یہ میرا, تو میرا یہ بول کون رہا ہے, میرا, یہ انسان کی نفس بول رہی ہے میرا. یہ تو ہے ایک چیز, لیکن ایک پوزیشن ہے نا, کون ہے وہ پوزیس کرنے والا, وہ نفس ہے. اور نفس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ڈال دیا ہے, اس کا فجور بھی ڈال دیا, اس کا تقوی بھی ڈال دیا. اللہ رب العزت نے بتا دیا یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ بری راہ ہے اور یہ بدی کی راہ ہے. یہ اللہ رب العزت نے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے جھوٹ بولنا غلط ہے, چھوٹے سے بچے کو پتا ہوتا ہے چوری کرنا غلط ہے. وہ بات الگ ہے کہ وہ کرنے لگ جائے, لیکن اسے پتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں غلط ہے. دیکھیں جبھی بھی اگر چاکلیٹ وہ نکالنا ہوتا ہے تو کب نکالتا ہے, جب ممی کی نظر بچتی ہے تب. کیوں, کیونکہ اس کو پتا ہے یہ غلط میں کر رہا ہوں, ورنہ تو سامنے نکالتا ہے نا اگر اس کو نہ خبر ہوتی. تو خبر ہے اس کو, اللہ رب العزت نے اس کے نفس میں وہ چیز ڈال دی ہے. تو اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہم نے تو کیا کر دیا, الہام کر دیا. پھر الہما, الہام کر دیا, ہاں اس کو, اس نفس کو, فجور رہا, اس کا فجور بھی, اس کی بدی کو بھی, وہ تقواہا, اور اس کے تقوا کو بھی. اب کیا ہوگا, یہاں پر دو متضاد پھر چیزیں آ رہی ہیں, جیسے کہ ابھی چار چیزیں ہم پڑھ چکے, ایک تو سورج چاند, پھر رات اور دن, زمین آسمان, فجور اور تقوی, یہ چار چیزیں ہو گئی. اب دیکھیں آگے کیا آ رہا ہے, قد افلح من زکاہا, قد یقیناً, افلح فلاح پا گیا, کامیاب ہو گیا, من جو, زکا تزکیہ کر لے, ہاں اس کا کس کا, اس نفس کو پاک کر لے, وہ کیا ہو گیا, اس نے فلاح پا لی. اور اسی کے اپوزٹ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وقد خابا, اور قد یقیناً, خوابا برباد ہو گیا, ناکام ہو گیا. یہاں پر کامیاب ہو گیا جس نے کیا کر لیا, اپنے نفس کو پاک کر لیا. وقد خوابا, اور قد یقیناً, بے شک, یقینی طور پر کیا ہو گیا, ناکام ہو گیا, من جس نے دساہا, اس کو کیا کر دیا, دبا دیا, اس اپنی نفس کو دسا, دبا دیا, ہاں اس کو, اس نفس کو. اب یہاں پر بھی دو چیزیں بتائی, ایک ہے افلاح, اس کا اپوزٹ ہے خوابا, زکا کا اپوزٹ بتا دیا دسا. اب یہاں پر دو چیزیں اللہ رب العزت نے فرمائی, ایک تو یہ ہے کہ وہ فلاح پا جائے گا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. دیکھیں آپ کو پتا ہے نا کہ خزانہ کھود کر نکالا جاتا ہے نا, خزانہ ایسے سامنے نہیں ہوتا. اب اگر کول مائن میں جاتے ہیں, جو کوئلے کی جو مائنز ہوتی ہیں, جو اس کے اندر سے ہیرے نکلتے ہیں, سونا نہیں, ہیرے نکلتے ہیں, تو وہ ایسے اوپر نہیں ہیرے بکھرے ہوئے ہوتے, بہت گہرائیوں میں جانا پڑتا ہے جب جا کے ہیرے کہیں نکل جاتے ہیں, اور وہ کوئلے ہی ہوتے ہیں جو انڈر پریشر ہیرے بن جاتے ہیں. بہت, جب اس کو اوپر بہت زیادہ, حد سے زیادہ پریشر پڑتا ہے, تو وہ جو کوئلہ ہوتا ہے وہی ہیرا بنتا ہے. کہتے ہیں نا کوئلہ ہی ہیرا بنتا ہے, گھس گھس کے پالش ہو کر, ایوری رب میک دا کول جیم, یعنی کہ وہ اس کو کیا بنا دیتا ہے, ہیرا بنا دیتا ہے. تو اس کے اوپر کس چیز کی رگڑ ہو رہی ہے, پریشر کی. تو دیکھیں انسان بھی اگر, اب فلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے, فلاح کہا جاتا ہے کسان کو, فلاح کہا جاتا ہے کسان کو. فلاح کس کو کہا جاتا ہے, زمین کو پھاڑتے ہیں, بیج بوتے ہیں, جب جا کر اس میں سے کیا نکلتا ہے, خزانہ نکلتا ہے. کون سا خزانہ, جو کھانے پینے کے جو چیزیں نکل رہی ہیں, وہ زمین پھٹ کر نکلتی ہے نا. تو کچھ نہ کچھ پھاڑنا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ ڈسٹرکشن کرنا پڑتا ہے, پھر جا کر کیا نکلتا ہے, خزانہ نکلتا ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے جو نفس دی ہے نا, وہ اس کے بہت اندر دے دی, دل کے اندر. اللہ رب العزت نے ایک صدر دیا, ایک پنجرا دیا نا, یہ پورا ایک پنجرا ہے, اس کے اندر دل ہے, اس کے اندر کہیں جا کر نفس ہے, ٹھیک ہے,
नफ्स बहुत अंदर है हमारी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े प्रोटेक्शन में रखा हुआ है उस चीज को, क्योंकि वो कैसी चीज है, आलम अम्र की चीज है, आलम खल्क की चीज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको फूका है। जब मैं फूक दूं अपनी रूह आदम की मतलब जसद में, तो क्या करना, तुम सजदा करना। तो कौन है, मस्जूद मलाइक हैं हम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, फला पा गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, वो जो अपनी नफ्स को खोद कर बाहर निकाल ले और उसकी खूबियां उसमें से डिस्कवर कर ले, जिसने उसको पाकी अता कर दी अपने नफ्स को, अल्लाह ने फरमाया वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। उसी के बरक्स क्या कहा, यकीनन नाकाम हो गया, नामुराद हो गया वो शख्स जिसने उसको दबा दिया। अब देखिए दस्सा कहा जाता है, जो ये जब ये इनके घर में जो मुशरिकाने मक्का, उनके घर में जब लड़कियां पैदा होती थी, तो वो क्या करते थे, उसको दबाते थे, दफन करते थे। तो वो इस वर्ड से बखूबी वाकिफ थे कि हम अपनी बेटियों को क्या करते हैं, दस्सा दबा देते हैं, मीलो मट्टी तले दबा देते हैं। तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिसने मट्टी तले अपने नफ्स को दबा दिया, अंडर प्रेशर कर दिया। हमारा रब हमें नफ्स को दबाने को नहीं कहता, जिसने नफ्स को दबाया उतना ही वो सरकश बनकर, नफ्स का मामला ऐसा है जैसे रेत का मामला, जितना आप दबाएंगे उसको उतनी वो सरकशी से बाहर निकलेगी। नफ्स को दबाना नहीं, नफ्स को कंट्रोल करना है, नफ्स को चैनलाइज करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया कि ये चीज हलाल है, ये हराम है। तो देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत जब भी कोई हराम चीज बताते हैं तो उसका उसका सब्स्टिट्यूट हलाल बताया जाता है, कि देखो ये हराम है, ये हलाल है, अगर तुम इसको छोड़ोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए ये वेज रखे हुए हैं। अल्लाह ने कहा कि तुम 4 निकाह करो, तुम्हारी अगर नफ्स ज्यादा वो करती है तो तुम क्या करो, 4 निकाह करो, लेकिन तुम हराम तरीके से नहीं किसी लड़की को अप्रोच कर सकते, किसी मर्द को अप्रोच कर सकते। तो यहाँ पर नफ्स को दबाना नहीं है। अब ये दबाने वाला काम किसने किया, जो लोग दरवेश बन के निकल गए, वो जो अपने दुनिया को छोड़ छाड़ कर चले गए, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनकी डिजायर, उनको अल्लाह ने फितरत में कोई चीजें रख दी हैं, इंसान को खाने की भी जरूरत पड़ेगी, उसके जो उसकी फितरत में जो शहवत है उसकी भी उसको जरूरत पड़ती है। तो जब वो उसको नहीं हलाल मिलेगा तो वो हराम की तरफ जाएगा। और कितने सारे मतलब सिनोगॉग्स हैं, और कितने सारे स्कॉलर्स बताते हैं कि ये जो इनके जो, हाँ जो होते हैं ना, जो इनके स्कॉलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि निकाह नहीं करते, क्योंकि हलाल तरीका नहीं एक्सेप्ट करते, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, आपस में हराम तरीके से फिर औलादें पैदा होती हैं, उन औलादों की कब्रें इनके ही सिनेगॉग्स में दबी हुई होती है नीचे, क्योंकि कहीं और लेकर जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी हमारे पास है इस जगह की, तो इन्हीं के नीचे वो उनको क्या कर देते हैं, दफन कर देते हैं। तो क्या किया, नफ्स को दबाने का नतीजा है, दबाने को नहीं कहा अल्लाह ने, कहा दबाओ नहीं, इसको कंट्रोल करो। तुमको इसको अपने कंट्रोल में लेना है, इसको प्रेस नहीं करना। इसको जितनी जोर से प्रेस करोगे, स्प्रिंग कैसे उछलता है वैसे उछलकर और ऊंचा ये जाएगा। तो इसको दबाए नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो 3 सहाबा कराम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, क्या कहा, मैं शादी नहीं करूंगा, एक ने कहा मैं हमेशा रोजे रखूंगा, एक ने कहा मैं रोजाना रात को क्या करूंगा, नमाजें पढ़ूंगा, कयामुल लैल करूंगा, तहज्जुद पढ़ूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसे अल्फाज अपने जबान से इस्तेमाल नहीं किए थे। कहा क्या तुम मुझसे ज्यादा मुत्तकी हो जाओगे। बज़ाहिर अगर कोई यूं कहे तो कैसा अल्फाज है ना ये, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोचे किस कदर गुस्सा आया होगा उनकी उस बात पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुम मुझसे आगे निकल जाओगे तकवे में। मैं निकाह भी करता हूँ, मैं रात को कयाम भी करता हूँ, कभी सोता भी हूँ, और मैं इफ्तार भी करता हूँ, और मैं रोजा भी रखता हूँ। तो ये तुमने कैसे एक्सट्रीम स्टेप ले लिए। तो अल्लाह ने कभी भी एक्सट्रीम की तरफ जाने को नहीं कहा, ना इबादतों में ना किसी और मामले में, दुनियावी मामले में भी एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाना है। इबादत भी अल्लाह ने कहा एतदाल के साथ करो, उतनी कि जो तुम रेगुलर वे में कर सको, जो तुम कंटिन्यूअसली कर सको। ऐसे नहीं कि एक दिन तो इतनी इबादत कर ली कि सुबह नेक्स्ट डे फजर में उठा ही नहीं गया। ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा जो भी चाहिए मुझे कांस्टेंट चाहिए, रेगुलर चाहिए। इबादत कलील हो लेकिन मुसलसल हो, लगातार हो। ऐसे नहीं
ایک دن ایک دن کر لی اور 100 دن کی چھٹی، ایسا نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ بندہ میری طرف بڑھتا رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو دبانے کی کوشش کری تو وہ تو برباد ہو گیا. وہ اپنے نفس کو دبا نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے نفس کے ساتھ، اس کو دی ہیں خواہشات، اس کو دیا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات سے اپنی زندگی کو کیا کرے، بحال کرے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر جنت میں آنے والے ہو تو پھر کیا کرو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیا کرنے لگ جاؤ، صرف مصلح بچھا کر بیٹھ جاؤ. نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا جو دنیا کے معاملات ہے ضرورت کے حد تک اس کو بھی پورا کرو، کیونکہ ہم نے تمہارے نفس میں وہ چیزیں رکھی ہیں. ایسا ہوتا تو سارے صحابہ اکرام کیا کرتے، ساری محنت مزدوری تجارتیں چھوڑ جاتے، بیٹھ جاتے اور کیا کرتے، اللہ اللہ کرتے رہتے. ان کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ تو یہی کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا. انہوں نے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے زندگیاں گزاری. تو اللہ نے فرما دیا یہاں پر جو اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس نے اپنے نفس کو دبانے کی کوشش کی یعنی حلال کو چھوڑ کر پھر جب اس نے حلال کو چھوڑنے کی کوششیں کی تو پھر وہ حرام کی طرف مائل ہو گیا. وہ ہے نا کہ اپنے نفس کو، شاید ان کا شیخ سعدی کا ہے یا امام شافعی کا قول ہے، کیا فرماتے ہیں، اپنے نفس کو اپنے تابع کر لو اور اپنے کاموں میں لگا لو اس سے پہلے کہ نفس تم کو اپنے کاموں میں لگا لے. نفس کے اپنا الگ ہی معاملہ چلتا ہے. اگر انسان نفس کی سننے لگے گا تو وہ اس کا غلام بن جائے گا، اور اگر نفس کو اپنا حکم دیتے رہو گے تو نفس آپ کا غلام بن کر رہے گا. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے غلام بن جائے اس کو اپنا غلام بنا لیا جائے. تو جس نے دبا دیا اپنے نفس کو تو کیا کر دیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، نامراد کر دیا. یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جو پاک کر لیا اس کو، یعنی جس نے پاک کیا اپنے نفس کو. اور یقیناً نامراد برباد ہو گیا وہ جس نے دبا دیا اس نفس کو. کذبت سمود بطغواہا، اب اللہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں. کذبت جھٹلا دیا. دیکھیں سمود ایک فیمیل ورڈ ہے، جب کسی کمیونٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ فیمیل ورڈ ہوتا ہے، اسی لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے. کذبت جھٹلا دیا سمود نے بطغواہا، بی سے تغوا سرکشی سے، ہاں اس کو یعنی اپنی سرکشی سے جھٹلا دیا، اپنی سرکشی سے اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلا دیا. اذم بعثا اشقاہا، از جب، بعثا اٹھنا، بعثا مبعوث ہونا نا، از جب، ام بعثا اٹھا، اشقاہا اشقا بدبختی کی، ہاں اس نے، ایک منٹ، ہاں جسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت جھٹلا دیا سمود، صالح علیہ السلام کی قوم نے، سمود نے، بتغواہا اپنی سرکشی سے، یعنی اس کی سرکشی سے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اور خاص طور پر معجزے کو جھٹلایا. کون سا معجزہ تھا ان کا؟ اونٹنی والا معجزہ. تو کیا کہا اللہ نے؟ جھٹلا دیا سمود نے، مطلب پوری کی پوری ان کی قوم نے، بتغواہا اس کی سرکشی، یعنی اس سمود نے اپنی سرکشی سے اس کو جھٹلا دیا. اذم بعثا، اس جب، ام بعثا اٹھا، اشقاہا اشقا شقی کا سپرلیٹو، اشقا سب سے زیادہ شقی، سب سے زیادہ بدبخت، ہاں اس بستی کا، جب اٹھا سب سے زیادہ بدبخت، سب سے زیادہ بد کردار انسان اس بستی کا. اب وہ کون تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مفسرین کا اس میں قول ہے کہ وہ قیدار بن سلف تھا. قیدار بن سالف نام کا ایک شخص تھا جس نے شروعات کی تھی کس بات کی، کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے. تو اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ پوری قوم کو اس نے لیڈ کیا کہ ہم کیا کریں گے، اللہ کی نشانی، اللہ کے معجزے کو ختم کر دیں گے. جب اٹھا سب سے شقی، سب سے بدبخت، ہاں اس بستی کا، ہاں کی ضمیر سمود کی طرف ہے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، پھر قالا کہا، لہم ان کے لیے، یا ان سے، کس سے؟ قوم سمود سے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے. کون سے رسول؟ صالح علیہ السلام نے. پھر جب کہا ان سے، یعنی اس قوم سمود سے، رسول اللہ اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، ناقہ اونٹنی ہے، اللہ اللہ کی، وسقیاہا اور سقیا سین قاف یا سقا کا مطلب پانی، ہاں اس کو پانی پلایا جائے، یعنی اس اونٹنی کو پانی پلانے کی باری مقرر کی جائے. اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا
کہ یہ جو اونٹنی تم نے جو معجزے کے طور پر مانگی ہے، انہوں نے خود کہا تھا ہمیں کیا چاہیے کہ بہت وہ جو سامنے بڑا پہاڑ ہے وہ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی باہر نکل کر آ جائے. تو ایسا ہی ہوا، وہ اونٹنی جو تھی نکلی، وہ بھی حاملہ. تو وہ اونٹنی نکلی اور اس کے بعد اس کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ اونٹنی بہت بڑی تھی، پہاڑ کی برابر اس سے نکلی تھی. تو سوچے کتنی بڑی اونٹنی ہوگی. تو وہ اونٹنی کیا کرتی تھی، ایک دن پورا گریزنگ کرتی تھی، یعنی اس کا ایک دن تھا چارہ چرنے کا. اور اونٹنی کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، رومیننٹ ہوتا ہے نا، جو کیا کہتے ہیں اس کو، جگالی کرنے والا معاملہ. تو کہا کہ ایک دن یہ کھائے گی اور ایک دن پیے گی، مطلب کھانا پینا اس کا ایک دن کا رہے گا، پھر اگلے دن تم پانی پی لینا. تو ایک پونڈ تھا وہاں پر باری لگا دی گئی، ایک دن قوم والے پیئیں گے اس میں سے اور ایک دن اونٹنی پیے گی، پھر قوم والے، پھر اونٹنی، اس طریقے سے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ اتنی بڑی اونٹنی پورا پانی پی جاتی ہے، تو اس کا کیا کرو، کام تمام کرو، ختم کرو. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی پانی پینے کی باری مقرر کی جائے. پھر کہا اللہ کے رسول نے، یعنی ان سے، یعنی قوم سمود سے اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے کہا اونٹنی ہے اللہ کی، وسقیاھا، اور پانی پلانا ہے ہاں اسے، یعنی کہ اس کو پانی پلانا تمہاری ذمہ داری ہے. فکذبوہ، پھر ان سب نے کذبہ، جھٹلا دیا، اس کو. فعقروہا، پھر ان سب نے عقرا، پونچے کاٹ دی، یعنی اس کے پیروں کی جو نسیں تھی، اس کا جو ٹینڈن تھا وہ کاٹ دیا، جس کی وجہ سے سارا خون بہ گیا اور وہ مر گئی. پھر ان سب نے عقرا، پونچے کاٹ دی، ہاں اس کی، اس ناقہ کی، اس اونٹنے کی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، فدمدما، پھر دمدما، ہلاکت ڈالی، دال میم دال میم، اس کے روٹ لیٹر 4 ورڈز ہیں، 4 لیٹر کے ہیں، دال میم دال میم، دم دم ہلاکت ہونا. فدمدم، پھر دمدم ہلاکت ڈال دی، علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، بی سے ذنبن گناہ، ہم ان کے، ان سب کا جو کلیکٹیو گناہ تھا اس قوم کا، اس وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا، دمدما ان پر ہلاکت ڈال دی. فسواہا، پھر سوا، برابر کر دیا ہاں اسے، یعنی اس بستی کو لیول اپ کر دیا، ان کو ایسے کر دیا جیسے کہ وہاں پر ہے ہی نہیں. ولا یخاف عقباہا، اور لا نہیں، یا وہ خافا ڈرتا تھا، عقباہا اس کے انجام سے. وہ جو شقیس تھا، وہ جو اشقا سب سے بدبخت تھا، وہ اپنے انجام سے بھی نہیں ڈرتا تھا کہ میں نے اپنی پوری قوم کو کیا کر دیا، بھڑکا دیا ایک گناہ کے خلاف، اور سارے کے سارے پھر لگ گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ عذاب صرف اسی پر آئے گا، ہر وہ شخص جس نے اس کی بات سنی اور جس نے اس کے اندر حامی بھی بھری، تو وہ بھی کیا ہو گیا، گناہگار ہوا. تو اللہ نے ایک منٹ ہم رک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا فرمایا گیا ہے یہاں پر کہ جب ان کے رسول نے ان کو کیا کہا، روکا کہ تم کیا نہ کرو، مطلب یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو کیا کرو، اس کو پانی پلاؤ. فکذبوا، تو انہوں نے اس کی بات کو جھٹلا دیا، مطلب اس کا کہنا نہ مانا، یعنی صالح علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا، اور کیا کر دیا، اس کی پونچھیں کاٹ دی، یعنی اس کو جان سے مار دیا. پھر اللہ رب العزت نے وہ جو معجزہ جو دیکھ کر انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا، اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اور سب کو اندر سمیٹ لیا، پھر ایسے لیول اپ کر دی ان کی زمین. ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ ڈرتا تھا اس کے انجام سے، یعنی کہ اس نے کیا کیا، اپنے انجام کی بدبختی، اپنے انجام کا بدترین پہلو نہ سوچتے ہوئے کیا کیا، اس معجزے کو ختم کر دیا. تو اللہ رب العزت نے نہ صرف اس کو پکڑا بلکہ اس کی پوری قوم کو جو کہ اس کا ساتھ دینے والی تھی، تو اللہ رب العزت نے سب کو کیا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. یعنی ایک انڈیویجول بھی کیا کر سکتا ہے، پوری قوم کو برباد کرنے پر، جیسے فرعون نے کیا نا، اپنے پورے، اور قیامت کے دن وہ کیا کرنے والا ہے، لیڈ کرنے والا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے اس میں کہ سب سے آگے قدما، سب سے آگے کھڑا ہوگا لیڈر بن کر ان کافروں کا، ان نافرمانوں کا، جنہوں نے اس کی بات مانی، یا جو قیامت تک اس کے نقشے قدم پر چلتے رہیں گے، سب کا لیڈر وہ فرعون ہوگا. تو اللہ نے اس کو دنیا میں بھی جائے برت بنا دیا ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ سب سے آگے رہے گا کہ دیکھو یہ تمہارے اعمال تھے جو اس کے تھے. یعنی ایک بندہ جس کی صحبت اختیار کرتا ہے یا جس کی بات مانتا ہے، اس کے مطابق بھی انجام ہو سکتا ہے.
دیکھیں یہ لوگ سارے اس میں شامل قتل کرنے میں نہیں تھے، لیکن کیونکہ حامی بھر لی، کیونکہ سارے لوگ کیا ہو گئے، ایگری ہو گئے اس کی بات پر، تو اللہ نے ساری کی ساری قوم کو کیا کر لیا، پکڑ لیا۔ تو کبھی بھی گناہ اگر کوئی کرے تو اس کے اوپر ہاں لبیک کہتے رہنا بھی کیا ہے، گناہ کے اندر ساتھ دینا ہے، تعاون کرنا ہے۔ ہاں ہم اپنا فرض ادا کریں کہ لوگوں کو گناہ سے روکیں اور نیکی کا حکم دے، نہیں مانتے وہ ان کا معاملہ ہے اللہ سے، ہم اپنا اپنا معاملہ دیکھیں پھر، لیکن تلقین کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے کوئی بندہ اگر کسی کو گناہ کی طرف بلاتا ہے اور جتنے لوگ اس کی حامی بھی بڑھتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں، عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے پوری کی پوری بستی کو اس شقی ترین انسان کی خباثت اور بدبختی کی وجہ سے کیا کیا، سب کو ہلاک کیا، کیونکہ سب نے اس کا ساتھ دیا کہ ہاں بھائی تم گناہ کرو ہم تمہارے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا اب جب ساتھ ہو تو پھر انجام میں بھی تم ساتھ ہو، جو عمل میں ساتھ ہیں وہ انجام میں بھی ساتھ ہیں۔ تو عمل اگر نیکی کے عمل میں لوگ ساتھ ہیں وہ انجام میں بھی نیکی کے انجام میں ساتھ ہوں گے، جو بدی کے عمل میں ساتھ ہیں تو وہ بدی کے انجام میں بھی کیا ہوں گے، ساتھ ہوں گے۔ چلیں ریپیٹ کر لیجئے، فائزہ آپ کر لیں، بتائیں کیا سیکھا آپ نے؟ ہوں 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 ہم ہوں 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 ہاں نفس کو دبانا نہیں ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ ہوں ابھر کر گناہ کریں، ہاں ہوں ہوں یعنی کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان بستیوں نے جنہوں نے اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیا تو اللہ نے کیسے ان کا ہلاکت کا معاملہ تمہارے لیے سامنے کھول کر رکھ دیا، کہ ان کو ان کے ضمیر میں نہیں اکسایا ہوگا کہ تم غلط کر رہے ہو، تم نے مانگا تھا نا یہ معجزہ، اور اللہ نے ویسا کا ویسا تمہارے سامنے معجزہ کھڑا کر دیا، تو تم جھٹلا کیسے سکتے ہو اب اس کو؟ اگر تم کچھ اور مانگتے اور کچھ اور دکھایا جاتا تو تم کہتے کہ ہاں جادو ہے، سحر ہے یا کوئی اور بات ہے، لیکن اب جب کہ تم دیکھ چکے اپنی آنکھوں سے وہی چیز جو تم نے مانگی تھی، تو اب تم کیسے اس کو قتل کر سکتے ہو، کیسے تم اس کو ختم کر سکتے ہو، یا کیسے اب فسق اور فجور کی طرف جا سکتے ہو؟ یعنی جو اپنے نفس کی آواز کو دبا دیتا ہے، جو اپنے ضمیر کو مار دیتا ہے، تو پھر وہ اسی طریقے سے گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کیا کہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا، اپنے نفس کو دسا کر دیا، دبا دیا، دفن کر دیا، تو اس کی وجہ سے یہ گناہوں کے مستحق ہو گئے اور اللہ نے ان کو کیا کیا، عذاب میں پکڑ لیا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ نفس کو دبانا نہیں ہے، نفس کو کنٹرول کرنا ہے، نفس کو چینلائز کرنا ہے، جو اللہ رب العزت نے حلال اور حرام میں جو فرق دیا ہے اس اختیار کا صحیح استعمال کر کے اپنے نفس کو اپنا غلام بنانا ہے، نہ کہ اس کے غلام بن کر بیٹھ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے الحمدللہ یہاں پر ہماری 2 سورہ مکمل ہو گئی، سورہ شمس تھی نا، اب کل ہم ایسا کریں گے سورہ لیل لے لیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن
اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین.